على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم جرم و عصیان سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، جرم و عصیان سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والوں اگر کچھ مانگنا ہے تو محمد کا سہارا مانگو۔ روز محشر سے نہ گھبراؤ، روز محشر سے نہ گھبراؤ، اے عشق احمد میں تڑپنے والوں۔ پوری توجہ کرنی ہے، مختصر ہے۔ روز محشر سے نہ گھبراؤ، اے عشق احمد میں تڑپنے والوں، میرے آقا کی رحمت کا فقط ایک اشارہ مانگو۔ کعبے کا ہر جان صدا دیتا ہے، کعبے کا ہر جان صدا دیتا ہے، پینا چاہو تو مدینے کا نظارہ مانگو۔ اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو پوری توجہ، نبی سے تیرے منہ دکھاون تو صدقے، نبی سے تیرے منہ دکھاون تو صدقے، خدا سے محمد بناون تو صدقے۔ اٹھو رات معراج، اٹھو رات معراج، خدا کو کھل دے تیرے نینا دے بار چاند تو صدقے۔ حسن مجتبیٰ بچڑا پاک نبی دا، حسن مجتبیٰ بچڑا پاک نبی دا، تیری سبز پوشاک پاون تو صدقے۔ حسین شہنشاہ ملک رضا دا، پوری توجہ، حسین شہنشاہ ملک رضا، تیرے پال بچڑے توہاں صدقے۔ جایا ہو تو کہہ دیں، قاری صاحب قبلہ پوری زندگی اس مسجد شریف کی خدمت میں گزار دیا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں، آپ کا خلوص بھی جانتے ہیں، آپ کا خلق بھی جانتے ہیں، آپ کا اخلاق بھی جانتے ہیں، اپنتے ہیں اور دوسرے سنتے ہیں۔ ان کا سایہ تا خیر سلامت فرمائے، زور سے آمین کہنے۔ ایسے ائمہ، ایسے امام، ایسے حفاظ کم ملتے ہیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تو حفاظ کو پتہ ہوتا ہے، اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قرأتہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، زمین و آسمان کے 1000 سال بنانے سے پہلے اللہ تعالی نے خود قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کیا کہا؟ طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا، وہ امت اتنا خوش قسمت ہوگی جس امت کے لیے قرآن نازل کیا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، وہ سینے کتنا خوش قسمت ہوں گے جو سینے، جو دل قرآن کے ساتھ آباد ہوں، قرآن پاک کو محفوظ کریں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، فرمایا وہ زبانیں کتنا خوش قسمت ہوں گی جو زبانیں قرآن پاک کی تلاوت کریں گی۔ الحمد سے لے کر الناس تک پورا قرآن اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کس کا صدقہ، کس کا صدقہ یہ قرآن ہمیں ملا؟ ہمیں ماننا پڑے گا وہ میلاد والے محمد کے صدقے اللہ نے سیرت النبی والے کے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں
میرے مصطفیٰ کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ کام کیا ہے؟ کافۃ للناس۔ صفات کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ چہرہ کیا ہے؟ والضحیٰ۔ زلف کیا ہے؟ واللیل۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں جن کی زلفوں میں واللیل کی رعنائی ہو، جس کے بالوں میں قیامت کی زیبائی ہو، جس کی پیشانی ہر پیش آنے والی بلا سے محفوظ ہو، جس کے سینے میں لوہے محفوظ ہو، آنکھیں وہ تو اشارت کا قبلہ، بصیرت کا کعبہ۔ اگر مکے میں ہوں تو مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتا دو، اگر مدینہ میں ہوں تو روم و فارس کے محلات نظر آنے لگ جائیں، اگر سر عرش جائیں بے حجاب خدا کا دیدار کرنے۔ کہاں وہ جو عالم لاہوت میں چلنے والے قلم کی آواز سننے، زبان مبارک وہ جو صداقت کی مہر ہو، دندان مبارک وہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا میلاد، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی صورت ہے۔ لیکن اشعار تو اس طرح کہتے ہیں کہ محبوب رکھ سب ایک پاسے، محبوب رکھ سب ایک پاسے، میرا نازک متوارا ایک پاسے، قرآن کا ہر ہر پارا ایک پاسے، میری دنیا ایک پاسے، یوسف دے حسن دا چمکارا ایک پاسے، میرے عربی دا رخسارا ایک پاسے۔ یوسف دے حسن دا چمکارا ایک پاسے، میرے عربی دا رخسارا ایک پاسے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس انداز میں عرض کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا نیند میں تو کرم فرمایا، کئی مرتبہ دیدار کرایا، آج دل کرتا ہے عالم بیداری میں تو دیدار کرا دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بار بار اس طرح عرض کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بار بار اسی طرح عرض کر رہے ہیں، دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، حضرت زبان پہ جاری ہوتا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو یار پھرتے ہیں، در بکری موہی خوار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہو کہ دربار بھی دربار تھا، سائل بھی علماء کا سردار تھا، مسئول بھی نبیوں کا سردار تھا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیب بھی نہیں کرتے، باہر کے پوری توجہ کرنی ہے کہ جن کی زلفوں میں واللیل کی رعنائی ہو، جس کے بعد میں قیامت کی زیبائی ہو، جس کی پیشانی ہر پیش آنے والی بلا سے محفوظ ہو، جس کے سینے میں محفوظ ہو، آنکھیں وہ جو بشارت قبلہ، بصیرت کا کعبہ۔ اگر مکے میں ہوں تو مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتا دیں، اگر مدینہ میں ہوں روم و فارس کے محلات نظر آنے لگ جائیں، اگر سر عرش جائیں بے حجاب خدا کا دیدار کر لیں، کان وہ جو عالم لاہوت میں چلنے والے قلم کی آواز سننے، زبان مبارک وہ جو صداقت کی مہر ہو، دندان مبارک وہ اندھیرے میں مسکرائے تو پھول کھلنے لگ جانے مل جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو گم شدہ سوئی مل جائے، انگلی مبارک کو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ جائے، اشارہ کریں تو گناہگار امتی بخشا جائے۔ توجہ، اس کا ترجمہ کہ قرآن میں کہ محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کر نکلیں گے، اٹھا کر نیند کا پردہ،
سے آدمی پہنا جہان آدمی جانا ارے مزمل بن کر آئے تھے تجلا بن کر نکلیں گے یہ الوہیت خدا یکتا کی یکتائی کا نظارہ بن کر نکلیں گے سبحان اللہ فرمایا انگلی مبارک ہو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ جائے اشارہ کریں تو گناہگار امت کی بخش مبارک ہو کھارے کنویں میں ڈالیں تو شیریں ہو جائے پوری توجہ کرنی ہے کھارے کنویں میں ڈالیں تو شیریں ہو جائے حضرت علی کی آنکھ پر لگا تو زرد ابو بکر جان ماس عمر دیدگان ماس عثمان زبان ماس علی تاج بر فرس ابو بکر یاقوت عمر میر دردار عثمان شاہ سوار علی فتح لشکر ابو بکر ہم بابا عمر درد عثمان آب زمزم علی حج اکبر سبحان اللہ جن پنچن مل پیار نہیں ان دے کلمے سے اعتبار نہیں جرا چواں یار نہیں وہ جنت کا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمبے سجدے کر بھاویں جے آل رسول دا دشمنی تیرا بیڑا ہونا پار نہیں سبحان اللہ پوری توجہ کرنی ہے پوری توجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان رفیقی فی الجنہ فرمایا جو حضور کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھ سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جس نے حضور کے نام کی تعظیم کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا احترام کیا فقط احیا الاسلام اس نے اسلام کو زندہ کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہم قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین جو ایک حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا ہے فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین بدر اور حنین کے شہیدوں جتنا اللہ ثواب عطا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا فرمایا جو حضور کے نام کی تعظیم کرتا ہے میلاد النبی کا احترام کرتا ہے لا یخرج من الدنیا دنیا سے جائے گا اللہ اس کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا سبحان اللہ اللہ اس کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا صحابہ کرام کا ایمان تھا حضور کے حسن کے ماننے والے صحابہ کہ سیدنا حسان بن ثابت منبر پہ حضور کے سامنے منبر پر ان کا لم ترکت تو ہے نہیں حضور آپ جیسا حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو ہے نہیں آپ جیسا حسین کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اے حبیب جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ آپ کو اس طرح پیدا فرمایا اس انداز میں اللہ نے حضور کو دیکھا اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا علماء سے پوچھو کہ اللہ تشریف فرمائے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہو زبان مصطفیٰ کریم سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے تم کو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا فرمایا میں ایک مخفی خزانہ تھا کرنے والا کوئی نہیں تھا مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا
میرے سامنے جبین نیاز کو جھکانے والا کوئی نہیں تھا. پھر مجھے محبت ہوئی کہ میری بھی پہچان ہو, میرے سامنے بھی کوئی زمین نیاز کو جھکائے. پھر میں نے کیا کیا؟ خلقت محمد